الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزو دوستو اور بزرگو، دین کے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے. کامیابی کا واحد راستہ ہے دین کا اختیار کرنا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کا طالب ہوگا، اسلام کے علاوہ کسی دین کا طرفدار ہوگا، اللہ تعالی کے یہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کے راستے میں، زراعت کے راستے میں، ملازمت کے راستوں میں، اسباب کے راستوں میں، حکومتوں کے راستوں میں، ان میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے راستے تو گمراہی کے راستے ہیں. کیونکہ تجارت قوم شعیب کا کام، باغات قوم سبا کا کام، بادشاہتیں یہ فرعونیت اور نمرودیت کا راستہ، اور صنعتیں کہ قوم صالح کا کام. ان راستوں سے اگر ہدایت ملتی یا یہ راستے ہدایت ہوتے تو ان سب کو ہدایت ملتی، یہ ہدایت پر ہوتے. لیکن ہدایت کا راستہ صرف انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے. تو نبیوں کے راستے سے اور نبیوں کے طریقہ محنت سے ہدایت ملے گی، تجارت سے ہدایت نہیں ملے گی، اور اسباب سے ہدایت نہیں آئے گی. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری محنت کا مقصد اپنے اندر ان طریقوں کو زندہ کرنا ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور سارے عالم کے تمام انسانوں کی قیامت تک کی کامیابیوں کے لیے لے کر آئے ہیں. وہ طریقہ ہم میں کیسے آئیں؟ ہدایت دعاؤں سے نہیں آئے گی، بلکہ ہدایت کی محنت سے ہدایت کی دعائیں قبول ہوں گی. ہدایت دعاؤں سے نہیں آئے گی کہ ہدایت آوے دعا سے اور دنیا آوے محنت سے. تو محنتیں لگیں اسباب پر، تجارت پر، زراعت پر، ملازمت پر، زمینوں پر، اور دعا مانگو ہدایت کے لیے. کیونکہ دعا راستہ آسان ہے اور یہ سارے راستے مجاہدے کے ہیں. تو امت کی صلاحیتیں تو لگیں اسباب پر اور دعا کرے ہدایت کی. کہ کوئی تاجر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ دکان پر نہ جاوے اور وہ مال کی دعا کرے، یا دوا نہ کرے اور دوا کی دعا کرے، اور جے شفا کی دعا کرے، اور زمین پر نہ جاوے اور غلہ مانگے، اور کارخانے نہ جاوے اور مال مانگے. کوئی اس کو عقل مند اس سے قبول نہیں کرے گا. بلکہ ہر ایک یہ کہے گا کہ تم جس لائن کی محنت کرو گے پھر اس لائن کی محنت پر اپنے آپ کو لگاؤ گے کہ تمہاری محنت سے نتیجہ نکلے گا. تو ہدایت دعاؤں سے آ جاوے اور دنیا محنت سے آوے کہ نہیں. جب یہ حقیر دنیا ختم ہونے والی کہ یہ محنت چاہ رہی ہے تو وہ دین جو باقی رہنے والا ہے اور ہر ایک کے ذمہ کیا گیا ہے کہ وہ دین زندگی میں محنت کے بغیر اور دین کی محنت کے بغیر نہیں آئے گا.
اس لیے اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی اس راستے پر جس راستے پر تمام انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے، اور اس یقین سے محنت کرنی ہوگی کہ امت کے عموم میں دین کے آنے کا دعوت کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے، دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں امت میں دین کے آنے کا، کہ امت اپنے دین کو سیکھنے کے لیے دین کی لائن کا مجاہدہ اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی محنت کرے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، بلکہ وہ محنت جو محنت نبیوں کی محنت کے مشابہ ہوگی کہ اس سے نبیوں والی ہدایت آئے گی، جو محنت صحابہ کرام کی محنت کے مشابہ ہوگی کہ اس میں صحابہ والی ہدایت آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بنیادی طور پر تو یہ طے کرو پہلے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے۔ یہ دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا، جیسے دنیا بغیر محنت کے نہیں آتی، لیکن محنت میں رخ صحیح کرو، محنت میں اپنا رخ صحیح کرو۔ امت کی صلاحیتیں دنیا پر لگیں گی تو دنیا ترقی کرے گی، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے پورا مجمع جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں پھر رہے ہیں، یہ تو سب نیت کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں دین لائیں گے، لیکن دین اس کو نہیں کہتے جسے میں کروں جو میں چاہوں، یہ جس سے میری ماں میرے باپ میرا بھائی میرے رشتے دار میرے دوست احباب میرا ماحول جس سے تیار ہو، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کا اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں، دین وہ ہے جس کا اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں، وہ دین ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ۔ کہ پورے اسلام میں آنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے سر سے لے کر پیر تک اس کو دیکھ کر اسلام نظر آوے، اس کے معاشرے میں، اس کے لباس میں، اس کی شکل میں، اس کی تجارت میں، اس کے معاملات اور اخلاق میں، اس کی عبادات میں، اس کا نام دین ہے۔ یہ نہیں کہ جتنے دین پر ہم چل سکتے ہیں اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے، کہ امریکہ والوں کا دین وہ جو امریکہ میں ہو، اور انگلینڈ والوں کا دین وہ جو انگلینڈ میں ہو، اور ہندوستان کا دین وہ جو ہندوستان میں ہو۔ اس دین کو ملکوں پر تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ جو مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر پورے دین کے چلنے کا حکم ہے کہ جہاں رہو اللہ رب العزت کی کامل اطاعت کے ساتھ چلو۔ یہ پورا دین زندگیوں میں کیسے آوے؟ میرے بزرگوں عزیز دوستو، یہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے۔ پہلی شرط یہ ہے، کیونکہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن اللہ کا حکم ضائع نہیں کرے گا، کہ مومن اللہ کا حکم ضائع نہیں کرے گا، اور مومن اللہ کے دین سے کھیلے گا نہیں۔ اللہ کے دین سے کھیلنا کیا ہے؟ اللہ کے دین سے کھیلنا یہ ہے کہ اپنی اپنی طبیعت کا دین اختیار کرو، اور جس دین پر طبیعت نہ چلے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل ہے کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل ہے کہ جتنے دین پر چلنے میں طبیعت لگے اتنا دین اختیار کرو، اور جو دین مجاہدے کا ہے اس کو چھوڑ دو، سہولت کا دین لے لو۔ ایمان آئے گا تو پورا دین آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک صحابی غیبت کر رہے تھے کسی کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہ یا رسول اللہ، قرآن پر تو ایمان لائے ہیں، قرآن تو ہماری کتاب ہے، اس پر تو ایمان لانا شرط ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ جس طرح اللہ پر ایمان لایا ہوں کہ اس طرح اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لایا ہوں۔ فرمایا کہ جب تم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہو تو غیبت کیوں کر رہے ہو؟ غیبت کو تو قرآن نے حرام کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو، کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو۔
اتحزؤ بالقرآن، کیا تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں قرآن پر ایمان لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ تو ایک قرآن کا حرام ایک نہیں ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حرام کہا ہے وہ قرآن میں حرام ہے، جس چیز کو قرآن نے حلال کہا ہے وہ قرآن کا حلال ہے۔ اپنے آپ کو پورے دین پر چلنے کا مکلف بناؤ، تب دیندار کہلاؤ گے، تب دیندار کہلاؤ گے جب پورے دین پر چلنے کا مکلف بناؤ گے کہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے، کہ مومن کی علامت ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت، کہ مومن کے لیے اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان رکھتا ہو اور نماز چھوڑ دے، اور ایمان رکھے جھوٹ بول لے، کیونکہ جھوٹ تو نفاق کی علامت ہے۔ پھر آخر وہ کون سا ایمان ہے کہ جس ایمان کے ہوتے ہوئے یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں، سود بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، رشوتیں بھی ہیں، اور جو کہ دین کے احکامات بھی زندہ نہیں ہو رہے ہیں، نماز بھی قضا ہو رہی ہے مومن کی، کہ کیسے ہو رہا ہے یہ کون سا ایمان ہے؟ یوں کہیں کہ یہ ایمان دعوے کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے، کہ دعوے کا ایمان ہے۔ کہ دعوے کا ایمان امت میں کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ دعوے کا ایمان جب پیدا ہوتا ہے جب ایمان کی دعوت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان ختم ہوئی کہ اب ایمان کا دعویٰ رہ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا خاصہ تو ہے یقین کا پیدا کرنا۔ جب امت ایمان کی دعوت پر آئے گی تو اللہ رب العزت ایمان کی حقیقت اندر اتاریں گے۔ یہ فرماتے تھے ماسٹر رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت دینے کا مقصد ہی یقین کا بدلنا ہے۔ یہ دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے محتاج ہم ایمان کے ہیں اتنے ہی محتاج ہم ایمان کی دعوت کے ہیں۔ یہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا۔ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو، تو اللہ رب العزت وہ چیز دعوت دینے والوں کے اندر دوسروں سے پہلے پیدا کر دیں گے۔ یہ جو کہتا ہے بھیا ہر ایک کے لیے کیا ضروری ہے یہ کام کرنا، یہ فرض کفایہ ہے کہ نہیں؟ فرض عین ہے، کیونکہ ایمان فرض عین ہے، اس لیے اس ایمان کو بنانا بھی فرض عین ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ یہ کام فرض کفایہ ہے، کہ نہیں، بالکل خدا کی قسم فرض عین ہے، اس لیے کہ ایمان فرض عین ہے۔ ایمان سیکھنا فرض ہے مومن کے لیے، مومن کے لیے ایمان سیکھنا فرض ہے اور فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے اس طرح نماز کا سیکھنا بھی فرض عین ہے، جس طرح ایمان فرض عین ہے ایمان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ جنہوں نے اس محنت کو فرض کفایہ سمجھا وہ بالکل وہ ناواقف ہے اس کام سے، ان میں ایمان کے بنانے کا فکر نہیں پیدا ہوا کہ ایمان کی دعوت کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ایمان کی دعوت سے ترقی کرے۔ صحابہ کرام ایمان کی دعوت ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، مشرکین کو ایمان کی دعوت نہیں دیتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے ایمان والوں کو کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں۔ یہ جو روزانہ کی محنت ہے مسجد کی، اس مسجد کی آبادی کی محنت سے یہ چاہا جا رہا کہ ہر طبقے کے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر مسجد کے اندر ایمان کے حلقوں میں جوڑو، کہ ایمان کے حلقوں میں جنت کی، دوزخ کی، قبر کی، حشر کی، ملائکہ کی، اللہ کی قدرت کی، اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی کی یہ باتیں ہوں، تاکہ اللہ کے غیبی نظام کا یقین آوے اس کے تذکروں سے، اور ظاہر کا یقین ٹوٹے اس کے تذکروں کو چھوڑ کر، کہ باطل نہیں مرتا جب تو اس کے تذکرے نہ چھوڑے جائیں، کہ باطل ہے کیا، کہ باطل کسے کہیں کہ جو کچھ اللہ کے ذکر کے سوا ہے سب باطل ہے، سب باطل ہے جو اللہ کے ذکر کے سوا ہے، کہ وہ اتنی غفلت پیدا کرے گا اللہ کا غیر کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلنے میں رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں عزیز دوستو، سب سے پہلا بنیادی کام جو ہم سب کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ یقین سیکھیں
جو یقین ہمیں اللہ کے حکموں پر ڈال دے، اللہ کی اطاعت پر چلاوے اور اعمال اس ایمان سے اندر کا تقاضا بنے۔ پہلا کام اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے یقینوں کو درست کرنے کے لیے دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں گے۔ یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ بلکہ حضرت فرماتے تھے مولانا اثر رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، کہ اپنے ایمان کو حرکت دینے کے لیے، اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو ایمان کی دعوت۔ ایمان کی دعوت میں کیا ہے کہ ایمان کی دعوت میں اللہ کی قدرت کا، اللہ کی بڑائی کا، کہ اللہ کی قدرت کا تعارف کرانا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے تاکہ اس کی قدرت کا یقین دل میں اترے اور اس کی بڑائی دل میں اتر کر اس کے غیر کی بڑائی دل سے نکلے۔ یہ مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کی دعوت کا خود محتاج بناؤ، کہ دعوت تو خود داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ تو غلط فہمی پیدا ہو گئی مسلمانوں میں کہ دعوت غیروں کے لیے ہے۔ تو جماعت جاوے تو لوگ کہیں لو مسلمان، کہ لو بھائی مسلمان کو دعوت دینے آئے، کہ جاؤ غیروں کو دعوت دو۔ کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور اسلام کی دعوت غیروں کے لیے، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو بنیادی بات ہے یہ، ابتدائی چیز ہے یہ کہ ہم ایمان کی دعوت کو اپنے لیے سمجھیں کہ ایمان کی دعوت یہ ہے۔ اس طرح ہم اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے روزانہ مسجد کو وقت دیں گے، مسجد میں، تعلیم کے حلقوں میں اور دعوت کے حلقوں میں، ایمان کے حلقوں میں، اس میں بیٹھ کر ایمان سیکھو۔ یہ صحابہ کی سنت ہے جو امت سے ختم ہو گئی، امت سے ختم ہو گئی ہے کہ ایمان سیکھنے مسجد میں چلو، بلکہ یہ بات پیدا ہو گئی کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کہ وہ آندھی چلے تو مسجد، اور کوئی فاقہ آ جائے تو مسجد، اور بیماری آوے تو مسجد، ہر مسئلے کا حل مسجد تھا۔ اب صرف مسجد کا عمل نماز رہ گیا، وہ بھی نمازیوں کے لیے، وہ بھی نمازیوں کے لیے کہ نہیں، بلکہ ہم نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھنے کے لیے، اور پھر جو ایمان سنا ہے مسجد کے میں تعلیم جو ہے مسجد کے حلقوں میں، اس ایمان کی باہر نکل کر دعوت دیں، کیونکہ ہم دعوت دیں گے اور ایمان کی مجلسوں میں ایمان سیکھیں گے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حقیقت کو مانگیں گے۔ اس سے اندر، کیونکہ اندر ایمان اندر آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، یوں آتا ہے روایت میں کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے ہم انہیں ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے کہ اللہ انہیں علم اور ایمان سے نوازیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایمان کی دعوت کا اپنا آپ کو محتاج بنائیں، کہ ہاں ہم ایمان کی دعوت دیں گے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، خوب اللہ کا تعارف کراؤ۔ سارے نبیوں کی مشترکہ محنت ہے اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، ہر نبی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہے، ہر نبی، تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی کلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ یہ میرا کلمہ ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کا یہی کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی ہم نے بھیجا اس کو ہم نے کلمے کی وحی کی ہے، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو جو کام نبیوں میں منتقل ہوتا آ رہا تھا کہ وہ کام امت کے ذمہ آ گیا، کہ جو صحابہ کا پہلا کام تھا وہ امت کا پہلا کام، کہ یقین کا سیکھنا اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی دعوت دو، ورنہ جب اللہ کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت نہیں دی جائے گی تو ایمان والوں میں دوسرے خدا پیدا ہوں گے،
کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے ہی سے اللہ کی وحدانیت باقی رہے گی، ورنہ اندر دوسرے معبود پیدا ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں روزانہ ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھا جاتا ہے، یہ ایمان کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کی مجلسوں میں سیکھا جاتا ہے۔ امت کے اندر اس بات کا یعنی رواج ڈالو، شعور پیدا کرو کہ ہاں ہمیں ایمان سیکھنا ہے، تو روزانہ طے کرو کہ ہمیں مسجد کو وقت دینا ہے ایمان سیکھنے کے لیے، اور اس ایمان کی دعوت دو ہر ایک کو، اور رو کر اللہ تعالیٰ سے پھر ایمان کی حقیقت کو مانگو۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، کہ مسنون دعائیں بھی ایمان کی ہیں، جس میں ایمان کو مانگا جا رہا اللہ سے، اور حکم ہے اس کا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ تو ایمان صحابہ تو نمونہ ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے۔ ہمیں بھی اس کا حکم ہے، قیامت تک انسانوں کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے۔ کہ وہ ایمان کیسے آئے گا؟ کہ وہ ایمان ان کے طریقے سے آئے گا، کہ جب یہ ایمان آئے گا تو پھر اطاعت اندر آئے گی، کہ پھر اندر اطاعت پیدا ہوگی، وہ اطاعت اللہ کو راضی کرے گی، اللہ کی رضا سے حالات ٹھیک ہوں گے، دنیا آخرت کی نجات اس میں ہے۔ تو ایمان، دعوت سے ایمان، اور ایمان سے اعمال، اعمال سے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سے کامیابی۔ ایسا نہیں ہے کہ محنت سے اسباب، اور اسباب سے دین، اور دین سے حالات کا ٹھیک ہونا، کہ نہیں اسباب سے دین نہیں چلتا، بلکہ دین سے اسباب چلتے ہیں، اسباب سے دین نہیں چلتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اسباب ہوں گے تو دین چلے گا، نہیں میرے دوستو، دین ہوں گے تو یہ اسباب چلیں گے تابع ہو کر، اور اگر دین نہ ہوا، اسباب ہوئے، تو اسباب کی پیٹھ پر دین نہیں چلے گا، کہ بغیر دین کے تو اسباب پر بے دینی چلے گی۔ اس لیے ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ایمان کی دعوت سے، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان سیکھو، اور رو کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگو، کہ جب یہ ایمان آئے گا تو پھر اطاعت آئے گی، کہ اطاعت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اطاعت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کے، اپنے تعارف کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کے دے رہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے، کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے، کہ جو نماز کو قائم کرے گا، کہ یہ نماز اس میں اللہ کی یاد پیدا کرے گی، اور جو نماز کو ضائع کرے گا، کہ سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک پہنچنے کا سب سے زیادہ مختصر راستہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا کہ یہ کفر سے ملا دیتا ہے، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان جو باڑ ہے وہ صرف نماز ہے، جو آڑ ہے، جو دیوار ہے وہ نماز ہے، کہ جب مسلمان نماز چھوڑ دے گا تو پھر اس کے کفر تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہ یہ کفر کے راستے پر پڑ گیا، یہ مسلمان کفر کے راستے پر پڑ گیا۔ امت میں ارتداد آتا اسی راستے سے، کہ جو نماز پر ہیں کہ وہ دین پر باقی رہیں گے، اور دین پر کہ اسلام پر تو کم سے کم رہیں گے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بات یہ تھی دنیا سے جاتے جاتے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ لوگ دھوکے میں ہیں، مسجد بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور مدرسہ بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور یتیموں میں
اور جو ہے یتیموں کے لیے گھر بنا دیں گے تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور غریبوں کو کمبل تقسیم کریں گے سردی میں تو اسلام میں حصہ پڑ جائے گا، اور دواخانے کھلوا دیں گے اور اسپتال بنوا دیں گے اور کنویں کھدوا دیں گے اور بجلی لگوا دیں گے۔ جی بہت بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو نماز چھوڑ کر اپنے مال کو دین کے کاموں میں لگا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ خیر کا کام کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں قطعاً۔ کیوں میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، اسلام کے اندر دوسرے خیر کے کام غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، حضور کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں غیر مسلم کے کام، مسلمانوں کی مدد۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی مدد ان کی دنیا میں کہ یہ تو ان کی حاجت ہے، اور حاجتیں تو سب میں برابر ہیں، مسلمانوں کے غیر مسلم ہو، بھوک اسے بھی لگے اسے بھی لگے، ننگا پن اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، بے گھر یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ لیکن کفر اور اسلام کے درمیان فرق کہ صرف نماز کا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سے بہت سے برے کام ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ غیر مسلم بہت سے اچھے کام کر لے گا لیکن غیر مسلم نماز نہیں پڑھے گا، بہت سے اچھے کام کر لے گا، غریبوں کا کام بھی آئے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ بہت سے غیر مسلم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تجارت میں، یا اپنی چیز اصلی بناتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور مسلمان کہ یہ بہت سے برے کام کر لے گا، انسان ہے، بشر ہے، کہ اس کی نفسانیت اور اس کی حیوانیت اس سے گناہ کروا دے گی، لیکن مسلمان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، جس طرح کافر سے اس کی امید نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے نماز کا۔ اس نماز کو اپنے اندر اتارنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ میں سچی عرض کرتا ہوں، اگر بے نمازی نماز کی دعوت پر آ جائیں تو یہ نماز پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت تک نماز کی دعوت دینے کا اہل نہیں سمجھتے جب تک خود نماز نہ پڑھیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ نماز کی دعوت دے گا نہیں اس وقت تک نماز پر آئے گا نہیں۔ دعوت کا خاصہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام دوسروں کی اصلاح کے لیے ہو رہا ہے، کہ دھوکے میں وہ جو اس کام کو دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھے وہ اس کام کو نہیں سمجھا، جو اس کام کو دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھے وہ اس کام کو نہیں سمجھا، اس کام کو وہی سمجھا ہے جو اس کام سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی نیت کرے، وہ اس کام کو سمجھ گیا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو جو دوسروں کی اصلاح کے لیے کریں گے ان کی اصلاح تو ہوگی نہیں، دوسروں کی جائے ہو جاوے لیکن ان کی اپنی نہیں ہوگی، اور جب یہ دوسروں کے لیے کریں گے تو پھر یہ جلدی کام چھوڑ بھی دیں گے، یہ بھی حقیقت ہے۔ ہم نے ان کو نماز کو کہا وہ تیار نہیں ہوئے، پھر ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ان کو تعلیم کے لیے کہا وہ نہیں آئے، پھر ہم نے چھوڑ دیا، تو اس طرح گشت بھی چھوٹے گا، تعلیم بھی چھوٹے گی، نماز بھی چھوٹے گی، کہ اس کام کو جو اپنے لیے کرے گا وہ تو اس پہ قائم رہے گا، جس طرح تاجر تجارت اپنے لیے کرتا ہے اور وہ تجارت پر قائم رہتا ہے کہ بہت سے گاہک اس کی چیز کو قبول نہیں کرتے لیکن وہ تجارت نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ نہیں لیں گے تو دوسرے لیں گے۔ ہدایت تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہدایت کسی کی قسمت میں ہے ہی نہیں، کہ نہیں، ہدایت تو کہ کس کی قسمت میں ہے کس کی نہیں ہم نہیں جانتے، ہمارے ذمہ تو سب پر محنت کرنا ہے، جس طرح تاجر سب کو چیز پیش کرے گا، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا، لیکن وہ تجارت نہیں چھوڑ دیتا کہ لوگ نہیں خریدتے چلو چھوڑ دو، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور ہم محنت کریں دوسروں کے لیے، جب وہ انکار کر دیں گے تو پھر ہم اپنی محنت چھوڑ دیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، بنیادی طور پر یہ طے کر لو کہ جس چیز کی دعوت ہے ہماری اپنی ذات کے لیے ہے تو یہ چیز ہمیں ترقی بھی دے گی اور یہ چیز ہمیں اس محنت پر قائم بھی رکھے گی، اور اگر یہ محنت دوسروں کے لیے ہو گئی
تو ہماری اپنی ترقی بھی رکے گی اور ہم اس محنت پر قائم بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ لوگوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ہم انہیں دعوت دینا چھوڑ دیں گے کہ بھئی اب لوگ نہیں مانتے کہ چھوڑ دو۔ امت کے اندر سے مولوی صاحب بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ختم ہی اس لیے ہوا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر محض دوسروں کے لیے سمجھا جانے لگا، حالانکہ بھلائی کا حکم کرنا اپنے اندر بھلائی پیدا کرنے کے لیے ہے، دوسروں کو برائی سے روکنا اپنے اندر سے اس برائی کو نکالنے کے لیے ہے۔ لیکن جب کوئی بھلائی کا حکم کرتا ہے یا برائی سے روکتا ہے تو اس کے سامنے دوسرے ہوتے ہیں جس سے اس کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بڑائی اس کو بڑے کام سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعوت دینے میں دوسروں کی اصلاح کی نیت نہ کیجو، اپنی اصلاح کی غرض سے کرو، تو یہ چیز زندہ ہو جائے گی کہ بھلائی کا حکم کرنا اپنے لیے، برائی سے روکنا اپنے لیے۔ تو جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو